اگر کوئی انسان بات کرتے ہوئے اچانک اپنی آنکھوں کو بہت زیادہ چپکانے لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان کوئی بات کرتے ہوئے بہت زیادہ اسٹرگل یعنی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی آنکھوں کو مسلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تھکا ہوا ہے۔ بات کرتے ہوئے اپنا سر سائڈ پہ جھکانا اور سائڈ پہ دیکھنا یا پھر اپنی آنکھوں کو اوپر رول کرنا یہ دکھاتا ہے کہ آپ یقین نہیں کر پا رہے۔ آئی بروز کو مسلنے کا مطلب ہے کہ انسان پریشان ہے یا اسے کسی بات پر شک ہے۔ کان کی لو کو چھونے کا مطلب ہے کہ انسان آرام چاہتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے سر کو کھرچتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی گہری سوچ یا کنفیوژن کا شکار ہے۔ اگر کوئی اپنی ٹھوڑی کو تھپتھپاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اگر کوئی انسان بات کرتے ہوئے اپنی ناک کو چھوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دباؤ یعنی پریشر محسوس کر رہا ہے۔ انگلی کو ماتھے کی سائڈ پہ رکھنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ شخص کسی گہری سوچ میں مبتلا ہے۔ اگر کوئی انسان آپ کو پسند کرتا ہے یا آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہے تو گفتگو کے دوران اس کے پاؤں اور ٹورسو کا رخ آپ کی طرف ہوگا۔ جس انسان سے آپ بات کر رہے ہیں اور بات کے دوران اس کا سر ایک طرف کچھ جھکا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ پر یقین کرتا ہے۔ جب انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو بیٹھے ہوئے اپنے گھٹنوں کے پاس رکھتا ہے اور ذرا آگے کو جھکتا ہے تو یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ انسان اس سچویشن سے جلدی سے نکلنا چاہتا ہے۔ کندھوں کو اوپر کر کے نیچے کرنا یہ دکھاتا ہے کہ سامنے والا انسان کنفیوز ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے کندھوں کو اپنے کانوں کے پاس لاتے ہوئے یعنی کہ اپنی گردن کو چھپاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نروس ہے۔ اس کے الٹ اگر انسان اپنے کندھوں کو نیچے اور پیچھے کر کے پھیلا رہا ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کانفیڈنٹ ہے یعنی پر اعتماد ہے۔ جو لوگ سکڑ کے چلتے ہیں اپنے ہاتھوں کو نیچے کر کے، ایسے لوگ دوسروں کے سامنے نہیں آنا چاہتے۔ جب بھی آپ کسی کو اپنے آپ پر بھروسہ کروانا چاہتے ہو تو آپ اپنے ہاتھ دکھاتے ہوئے بات کرو۔ ٹیبل کے نیچے چھپا کے یا اپنے ہاتھ کمر کے پیچھے یا اپنے بدن سے چپکاتے ہوئے بات مت کرو، کیونکہ ایسے کرنے سے سامنے والے انسان پر منفی تاثر پڑتا ہے۔ اگر سامنے والا انسان ہاتھ ملاتے ہوئے اپنے ہاتھ کو ٹیڑھا کر کے اوپر کو کیے ہوئے ہیں تو یہ لاشعوری طور پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اگلے انسان پر غالب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط اور بہتر سمجھتا ہے۔ ہاتھ ملاتے ہوئے دونوں کے ہاتھ اگر برابر ہوں اور پریشر بھی برابر ہو تو یہ ایکویلٹی اور رسپیکٹ ظاہر کرتا ہے۔ اگر کوئی بات کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو اندر کی جانب سکیڑے، اس کا مطلب وہ انسان اس سچویشن یا انسان کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے برعکس اگر کوئی اپنی آنکھوں کو پھیلائے اور آئی بروز کو اوپر کی جانب کرے، جو کہ ایک پوزیٹیو سائن ہے۔ اگر کوئی آپ سے بات کرتے ہوئے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرتا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سامنے والے انسان کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ ناک کا اچانک سے تھوڑا پھولنا یہ سگنل دیتا ہے سامنے والا آپ کے ساتھ بحث کرنے والا ہے یا بھاگنے والا ہے یا لڑنے والا ہے یا کچھ وزن اٹھانے والا ہے۔ اصل مسکراہٹ میں آپ کا منہ سائڈ سے اوپر کی طرف جاتا ہے، جیسے کہ آنکھ کے پاس جھریاں بن جاتی ہے، جبکہ جھوٹی مسکراہٹ میں ایسا نہیں ہوتا۔ ان تمام اشاروں کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگلا انسان نارمل حالت میں کیسے بیہیو کرتا ہے۔ مثلاً کچھ لوگ ہمیشہ ہی اپنی پلکوں کو زیادہ چپکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر ٹائم ہی اسٹرگل کر رہا ہے۔